بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے اور ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینے سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضائی ماں تھیں، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں کرتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام ضروریات پوری فرما دیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھیں۔ فتح مکہ کے وقت حضرت علیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھیں۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی تو رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا سہیل بن عمرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا؟ اس سے پوچھا گیا، کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا، یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمرو بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمرو بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے ہوئے تھے۔ نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے جمع کر کے یہودیوں کو پہنچا دیے۔ خیبر سے واپسی پر نماز فجر کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال کی لگائی گئی۔ حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی اور نماز کا وقت گزر گیا اور سورج نکل آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضرت بلال سے فرمایا، بلال یہ تم نے کیا کیا؟ جس پر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اذان دو
حضرت بلال نے جب اذان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا جب تم نماز بھول جاؤ تو جس وقت یاد آئے ادا کر لو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مدینہ منورہ۔ کفار نے ان سے کہا کہ اگر آپ وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ بات مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی، ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں، آج لڑائی نہیں رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوایا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی کہ مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ ثمامہ بن آسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی، یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عقد میں تھیں۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پناہ لے لی۔ حضرت زینب اس بارے میں مشورہ کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا انتظام کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال لوٹنے والوں کو بلایا اور کہا کہ یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، مگر تم اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے واپس کر دو تو تمہیں اللہ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ تو صحابہ اکرام نے وہ مال واپس کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، فی امان اللہ۔